بد امنی اور اشانتی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تعصب سے اور ظلم سے. تعصب سے اور ظلم سے. ظلم اور تعصب میں فرق ہے. ظلم کا مطلب ہے مستحق کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے، یہ ہے ظلم. اور تعصب جتنا حق ہوتا ہے اتنا نہ دیا جائے، یہ تعصب ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ اسے حق ہی نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے. اور تعصب کسے بولتے ہیں؟ جتنا حق ہے اتنا نہ دیا جائے، یہ تعصب ہے. آپ کے 100 روپے بنتے ہیں، میں آپ کو 100 روپیہ نہ دوں، خلفشات پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے 100 روپے بنتے ہیں، میں 85 روپے دوں، یہ تعصب ہے، بدامنی پھیلے گی. قرآن حکیم کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ تمہارے حقوق کا معاملہ یہ ہے کہ دشمنوں کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں. دشمنوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، وہ ادا کرنے کیسے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی ہے تو کسی سے تمہاری دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو. یہ دیکھیے، انصاف کرنا ہی ہے، عدل کرنا ہی ہے. اور تعصب عدل کے خلاف ہے اور ظلم بھی عدل کے خلاف ہے. قرآن کہتا دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرو. بتاؤ، عدل کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. دشمن کے ساتھ بھی تعصب سے منع کیا گیا، یعنی دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم دیا گیا. بتائیے، جو وجہ تھی اشانتی پھیلانے کی، جو وجہ تھی بدامنی پھیلانے کی، جو وجہ تھی خلفشار پھیلانے کی، اس وجہ کو تو کلا کما کر دیا خود اس آیت کریمہ نے کہ دشمن کے بھی حقوق تمہارے اوپر ہیں، کہ دشمن بھی اگر کوئی تمہارا ہے، جانی دشمن، تو اس کے ساتھ بھی تم ظلم نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ بھی تم تعصب نہیں برت سکتے، اس کے ساتھ بھی تمہیں انصاف ہی کرنا ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ تم نا انصافی کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. گویا تعصب اور ظلم یہ بدامنی کو پھیلاتے ہیں، اور کہا گیا کہ دشمن کے ساتھ بھی تم انصاف کرو، عدل کرو. اور کہاں بدامنی پھیلتی ہے؟ ہماری ایک کتاب ہے، یہ قرآن حکیم، برابر؟ قرآن ہمارے مخالف مذہب والے کے پاس کتاب ہے، بائبل ہے، بائبل وید ہے، زند اوستا ہے، کوئی بھی کتاب. اب اگر آپ یہ کہیں کہ تمہاری کتاب بالکل بیکار ہے، تمہاری کتاب بالکل بیکار ہے، اس میں صداقت کا پتہ ہی نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کی کتاب کو برا کہیں گے تو وہ بھڑکے گا، خلفشار پیدا ہوگا، بدامنی پھیلے گی، اشانتی پھیلے گی. قرآن حکیم کیا بولتا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. یہ کتاب جو آئی ہے یہ پچھلی کتابوں کی تردید کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کہتی ہے کہ صداقت کہیں بھی ہو میں اس کی تائید کرتی ہوں. کیا صداقت کہیں بھی ہو، توت کہیں بھی ہو، سچائی کہیں بھی ہو، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ اس کی تردید نہیں کرتی ہے. عجیب و غریب بات ہے. بتائیے اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. یہ اللہ کی طرف سے کتاب جب آ گئی، یہ کون سی کتاب؟ قرآن. اس کی صفت کیا ہے؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. ان کے پاس جو کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، یہ کتاب آ کر کے ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ صداقتیں ان میں بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں ان صداقتوں کی مہیمن ہوں.
ان صداقتوں کی مہیمن جانتے ہو؟ مہیمن کہتے ہیں نگراں. یہ بہت قیمتی ویلیویبل تھنگ ہے، یہ بھی بہت ویلیویبل ہے، یہ بھی بہت ویلیویبل ہے، یہ بھی بہت ویلیویبل. برابر ہے؟ یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی ہیں. یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی ہے، یہ زید کی ہے، یہ عمر کی ہے، ساری چیزیں. اب قرآن آیا، ساری چیزوں کو اپنے اندر لے لیا، گویا کہ تمام صداقتوں کی نگراں ہے، تمام کتابوں کی صداقتیں سمٹ کر آ گئی. اب یہ صداقتیں جس کتاب میں بھی اس کی تصدیق تو کرنے والی ہے. تمہاری کتاب کو تو برا بھلا نہیں کہتی. ارے فتنہ تو جب پھیلتا، خلفشار تو تب پھیلتا، اور بدامنی تو تب پھیلتی، اشانتی تب پھیلتی، امن و امان اس وقت غارت ہوتا جب تمہاری کتاب کو برا بھلا کہتی. یہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ. اب بتائیے جو کتاب تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہو، جس کتاب کے اندر بھی صداقت ہے، بتائیے ایسی کتاب کو فتنہ و فساد کی بنیاد سمجھنا دنیا کا کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے اس کتاب عزیز کے ساتھ. فتنہ و فساد اور کیسے پھیلتا ہے؟ مذہب کے رہنماؤں کو، ہمارے مذہب کے رہنما ہیں، ہمارے مولوی ہیں، اگر ان کو کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اسلام کے پیشوا ہیں. صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں. تابعین کو کوئی برا بھلا کہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے پیشوا ہیں. تبع تابعین کو کوئی برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے پیشرو ہیں. اماموں کو کوئی برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے امام ہیں. امام ابو حنیفہ ہمارے امام، امام شافعی ہمارے امام، امام احمد بن حنبل ہمارے امام، امام مالک ہمارے امام. کوئی کسی امام کی اگر توہین کرے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے پیشرو ہیں. یہ تو کچھ یاروں کے ہاں چلتا ہے کہ ان کے ہاں امام نے نبی کا درجہ لے لیا، بقیہ سارے امام بیکار ہیں. کوئی ابلیس ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ تمام کے تمام ائمہ ہمارے نزدیک محترم ہیں، اور جن کا قیاس، جن کا اجتہاد ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ملا، جن کا اجتہاد قرآن و حدیث کے زیادہ موافق ہے ہم لے لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس اور اجتہاد اگر قرآن کے موافق ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں. امام مالک کا ہے تو ان کا لے لیتے ہیں، امام شافعی کا تو ان کا، امام احمد بن حنبل کا ان کا لے لیتے ہیں. ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں. عجیب بات تو یہ کہ ہم چاروں امام کو مانتے، کوئی امام کو نہیں مانتے، اور جو صرف ایک کو مانتے، تین کا انکار کرتے تو بولے ہم اماموں کو مانتے. یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ ہے. اسی طرح جھوٹ ہے جیسا کہ وہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب فتنہ پھیلانے والی ہے، اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت فتنہ پھیلانے والی ہے. جیسے وہ بہت بڑا جھوٹ ہے اس طرح یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے کتاب کے ساتھ، ویسے اس جماعت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اماموں کا انکار کرتی ہے، اماموں کی گستاخ ہے، اسی طریقے سے ظلم ہے اس جماعت کے اوپر. جس طرح قرآن کے اوپر یہ کہنے والے یہ کہہ کر ظلم کرتے ہیں کہ کتاب فتنوں کا ہوا دیتی ہے، اشانتی پھیلاتی ہے، بدامنی پھیلاتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ فتنہ کیسے پھیلتا ہے؟ جب کسی مذہب کے رہنماؤں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے. کسی مذہب کا کوئی شخص کسی کی پوجا کرتا ہے، اس کا معبود ہے، اب اس کو اگر برا بھلا کہو گے تو فتنہ و فساد تو ہونے والا ہے. ارے ہمارے معبود کو جس کی ہم پوجا کرتے تھے، ارے دیکھو یہ لوگ ہمارے معبود کو برا کہہ رہے تھے، کھدیڑو ان کو، پکڑو ان کو، مارو ان کو. یہ لیکن قرآن حکیم کہتا ہے نہ، اس کی اجازت نہیں ہے. جو لوگ جس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں اس معبود کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں تو ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. انسلٹ not those whom they worship besides Allah. Insult not those whom they worship besides Allah. اللہ کے علاوہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ فتنہ وہاں پھیلتا ہے جب کسی مذہب کے معبود کو برا بھلا کہا جائے. یہاں تو منع کر دیا گیا ہے کہ ان کے مذہب کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. یہاں رک کر کے ایک اعتراض کا جواب میں دے دیتا ہوں. اعتراض پیدا ہوا کہ پھر تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. ارے ان کے ہاتھ ہیں کہ یہ پکڑتے ہیں،
ان کے آنکھیں ہیں جو یہ دیکھتے ہیں, ان کے کان ہیں جو سنتے ہیں. یہ برائی نہیں ہے, یہ اظہار حقیقت ہے. نکتہ یاد رہے, اظہار حقیقت میں اور برا کہنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ اظہار حقیقت ہے کہ یہ چل نہیں سکتے, اظہار حقیقت ہے کہ بول نہیں سکتے, اظہار حقیقت ہے کہ سن نہیں سکتے. یہ برائی نہیں ہے, یہ اظہار حقیقت ہے. جو لوگ اظہار حقیقت کو اور گالی کو, گستاخی کو گدمٹ کر دیتے ہیں, فتنہ وہاں پھیلتا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے اظہار حقیقت میں اور برا کہنے میں دونوں میں فرق کرو, دونوں کو گدمٹ مت کرو, مڈل اپ مت کرو, نہیں تو فتنہ پھیل جائے گا. فتنہ کہاں پھیلتا ہے؟ جہاں کچھ لوگ ایک چیز کے بارے میں بولیں یہ ہمارا ہے, یہ ہماری, تمہارا نہیں, فتنہ پھیلتا ہے. ہماری کیوں نہیں ہے؟ سامنے والا بول سکتا ہے, فتنہ پھیل سکتا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے. اب سامنے والا کہے گا دیکھو اللہ کو یہ اپنا رب مان رہے ہیں, یہ دیکھو ہمارا انسلٹ کر رہے ہیں. قرآن حکیم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں. قرآن حکیم نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, رب المسلمین نہیں, رب المومنین نہیں. جھگڑا ختم, سب کا ہے, سب کا ہے تو جھگڑا کائے گا, سب کا ہے تو جھگڑا کائے گا. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 100 گریٹ آدمیوں کے بارے میں ایک شخص نے کتاب لکھی, لکھنے والا عیسائی ہے. فرسٹ نمبر کس کو دیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ عقیدتاً کیا ہے, وہ عیسائی ہے. حضرت مسیح ابن مریم کو لانا تھا فرسٹ نمبر پہ, لیکن فرسٹ نمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. برابر, یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ بہت ہی عظیم الشان شخصیت تھی, اس میں کوئی شک نہیں. اب ہم یہ کہیں کہ وہ صرف ہمارے ہیں, اللہ نے فرمایا جس طرح میں صرف تم لوگوں کا رب نہیں ہوں, میں سب کا رب ہوں, ایسے میرا رسول بھی صرف تمہارا نہیں ہے, سب کا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا. مسلمان نہیں کہہ سکتے میرا رسول ہے, تم بھی بول دو نا میرا رسول ہے, جھگڑا کیا ہے گا؟ ہم بولتے ہیں ہمارا اللہ, تم بولتے ہو ہمارا اللہ, ہمارا بھی رب ہے, جھگڑا کائے گا؟ اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا ختم کر دیا قرآن نے, رسول کے بارے میں بھی جھگڑا ختم کر دیا قرآن نے. اب خود قرآن کے بارے میں جھگڑا. آپ کہیں قرآن ہماری کتاب ہے, اتنی شاندار کتاب ہماری ہے, مسلمانوں کی ہے. قرآن حکیم بولتا ہے ایسا بھی نہیں ہے, میں صرف تمہارا نہیں ہوں, میں تو ہدی للناس ہوں, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بتائیے جھگڑا یہاں ختم. کتاب کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے, انبیاء کے بارے میں, پیشروں کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے, معبودوں کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ جھگڑے تو قرآن حکیم ختم کر رہا ہے. بابا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ فتنہ کو ہوا دے رہا ہے؟ یہ تو الٹی بات کہہ رہے ہو, الٹی گنگا بہا رہے ہو. جھگڑا یہاں بھی پیدا ہوتا ہے, اشانتی پھیلتی ہے, امن و امان درہم برہم ہوتا ہے. میں اعلیٰ درجے کا, تو مجھ سے چھوٹا, اونچ نیچ جس کو بولتے ہیں, اونچ نیچ. تو پیر میں رہنے کے قابل ہے اس لیے کہ تو دیوتا کے پیر سے پیدا ہوا ہے, ہم لوگ دیوتا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں, ہم لوگ حکومت کرنے کے لیے ہیں. جھگڑا یہاں پیدا ہوا اونچ نیچ سے. قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے, سب برابر ہو. یا ایھا الناس, دنیا کے تمام انسانوں, کسی بھی مذہب کے ماننے والے تم ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد. چھوٹے بڑے کا مطلب کیا ہوا؟ اور یہ جو شعوب ہے, قبائل ہے, یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے. بڑا کون ہے؟ آؤ معیار بتاتا ہوں. تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے, تم میں جو سب سے اچھا آدمی ہے, وہ سب سے اچھا, سب سے بڑا وہی ہے. یہاں بڑے ہونے کا معیار بتائے گا. نہ تو بڑا نہ یہ بڑا. بڑا کون؟ جو سب سے اچھا آدمی ہے, وہ سب سے بڑا. خلقی طور پر, پیدائشی طور پر کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں. اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہتا ہے
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود بادشاہ کا نام تھا اور ایاز اس کے غلام کا نام تھا. نماز میں غلام اور بادشاہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. جھگڑا یہاں بھی ختم ہو گیا, اونچ نیچ کی بنیاد ختم کر دی قرآن حکیم نے. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے, تم اس کے ساتھ برائی کرو, جھگڑا یہاں بھی پیدا ہوتا ہے. ایک محاورہ ہے نا, اینٹ کا جواب پتھر سے, ایسا ہے نا, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ایسا بولتے ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے نا, یہ اصول ہمارے یہاں نہیں ہے. قرآن کا بھیجنے والا رحمان و رحیم, جس کے اوپر قرآن اترا وہ رحیم, اولین مخاطب رحمہ, یہ کتاب خود رحمت. اس کے اندر بھلا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر کیا تعلیم ہے؟ اینٹ کا جواب پھول سے دیا جائے. کوئی اینٹ مارے تو اسے پھول پیش کیا جائے, برابر ہے. اور اگر تمہیں کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے مت دو, پہلے آیت قرآنیہ اس کے بعد حدیث پاک. آیت قرآنیہ اس طرح وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور بدی, اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے, برابر. ادفع باللتی ہی احسن, تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب بھلائی سے دو. ایسے یہ دیکھیے, یہ تعلیم ہے. یہ تو ہوئی آیت قرآنیہ. حدیث پاک کس طرح؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم قال وعلیکم فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشۃ علیک بالرفق وإیاک والعنف او الفحش. فقالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمع ما قلت رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لهم فی. رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. حضرت امام بخاری جہاں دعاؤں کا بیان ہے کتاب الدعوات میں اس حدیث کو لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, بڑا پیارا واقعہ لے کر کے جاؤ, آج یہ حدیث لے کر کے جاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ یہودی آئے, بھی مولانا نے اس کی طرف اشارہ کیا, میں حدیث پاک سے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آتے ہی بولے السلام علیکم, زبان کو تھوڑا گھما کر بولتے تھے, السلام علیکم. اچھا, اگر السلام علیکم لام تھوڑا سا نہ نکالا جائے تو السلام کا معنی ہوتا سلامتی, اور علیہ کا معنی تیرے اوپر سلامتی ہو, اور تھوڑا لام ادھر ادھر ہوا تو کیا ہو جاتا السلام علیکم تیری موت ہو. ہم کیا کرتے ہیں آج, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے, ایک مسلمان بولتا ہے السلام علیکم, کہتا ہے وعلیکم السلام. اب لام نکلا کہ نہیں نکلا, اس کا مطلب کیا ہے, جواب دینے والے نے کیا جواب دیا معلوم نہیں. خلوص تو ختم ہو گیا نا. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, سنیں آپ مجھے سنیں, کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم, وعلیکم السلام, یہ دونوں مشینیں ملی اور جدا ہو گئی. رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے, اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم, وعلیکم السلام, اب لام نکلا کہ نہیں نکلا معلوم نہیں. یہ لوگ آئے, کہا السلام علیکم, لام حذف کر دیا, یعنی نبی کو بد دعا دی, تیری موت ہو. جواب کیا دینا تھا نبی کو, تمہاری موت ہو. بد دعا کا جواب بد دعا سے. تعلیم دیکھیے, انہوں نے کہا السلام علیکم, نبی نے کہا وعلیکم. السلام کو اپنی زبان سے نہیں نکالا. اللہ, انہوں نے کیا کہا السلام علیکم, موت ہو تیری. آپ نے کیا فرمایا وعلیکم, سام اپنی زبان سے نہیں نکالا.
جو حیادار ہوتے ہیں اور نیک طبیعت کے ہوتے ہیں، جو جھگڑا نہیں چاہتے، وہ معاملے کو ایسے ہی ٹال دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے عباد الرحمن کی تفسیر ایسے ہی کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بھائی تو ہی بڑا جا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل لوگ جب مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، جا تم ہی بڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیادار کون، رحم دل کون؟ دشمن کو بھی دیکھے بد دعا نہیں دے رہے ہیں۔ بیوی تھوڑی برداشت کرتی ہے، جو لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں نا، بیویاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، دیکھا کہ نبی نے کچھ جواب نہیں دیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ، امت کا آدھا علم دیا گیا تھا، امت کا آدھا علم دیا گیا تھا۔ بڑے بڑے فقہائے صحابہ کے اوپر نقد کرتی تھی، بڑے بڑے فقہائے صحابہ کے اوپر نقد کرتی تھی، علم کا یہ عالم تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان باسعادت اشخاص میں سے ایک ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سے زائد احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے، ان میں سے ایک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت بڑی عالمہ ہے امت کی۔ حدیث میں انف کا لفظ آیا ہے، لیکن لغت میں دیکھا گیا تو عین پر پیش ہے اور نون پر سکون ہے، عنف کا لفظ ہے۔ اور ابو داؤد کی غالباً ایک روایت میں انف دیکھا میں نے، عین پر اور نون پر زبر ہے، انف پڑھ سکتے اور انف بھی پڑھ سکتے۔ تو ایاک والعنف، انف کا لفظ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے نا تو آگے لکھا ہوگا تشدد، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وائلنس، برابر؟ انگریزی لغت اگر ڈکشنری دیکھیں گے تو انف دیکھیں گے تو آگے لکھا ہوگا وائلنس، اور ایاکا کا مطلب دور رہو نان وائلنس، یعنی نان وائلنس کی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے، گاندھی جی نے تو صرف پرچار کیا ہے۔ نان وائلنس کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ ایاک والعنف کا اور کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے، نان وائلنس کرو، اہنسا برتو، ہنسا سے دور رہو، وائلنس سے دور رہو۔ بتائیے نبی اگر یہ کہے وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ، وائلنس سے دور رہو، تشدد سے دور رہو، اگر نبی کی یہ زبان ہے، حدیث میں یہ موجود ہے، تو کیسے کوئی کہتا ہے کہ قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے؟ اور نبی فتنوں کو ہوا دینے کے لیے آیا تھا، بدامنی پھیلانے آیا تھا، جو سراسر نان وائلنس کا قائل ہو، اہنسا کا قائل ہو، اور گاندھی اسی کا پرچارک ہو۔ گاندھی جی نے اسی کا پرچار کیا، نان وائلنس کا، اہنسا کا، اور یہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب الفحش، اور فحش بات، گندی بات منہ سے نکالنے سے پرہیز کرو۔ پھر لڑ پڑی، غصہ ادھر تھا، شوہر کے اوپر اترنے لگا۔ اولم تسمع ما قالوا، آپ نے سنا نہیں وہ لوگ کیا بولے؟ نبی نے فرمایا اولم تسمع ما قلت، تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ رددت علیہم، میں نے جواب دے دیا، فاستجابوا لی فیہم، میری دعا، میری بد دعا ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی، ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ فاستجابوا لی فیہم ولا یستجاب لہم فیہا، میں نے جواب دے دیا نا۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گالیوں کا جواب جو گالیوں سے نہ دے، ایسے مذہب کے بارے میں اور جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایسی بات کہنا، اور قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ اشانتی پھیلاتا ہے، فتنہ و فساد پھیلاتا ہے، یہ در حقیقت قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی ہے، اور ساتھ ساتھ خود اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرنے والا مجرم ٹھہرتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ ارے بھائی کافر، کافر تو مسلمانوں کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں تو مسلمانوں کو بھی کافر کہا گیا ہے، اس کے لیے کیا بولو گے؟ یہ کوئی گالی تھوڑی ہے۔ ابھی مولانا ایک حدیث پڑھ دیں گے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترجمہ تو یہ ہوگا نا، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا۔ مسلمانوں کو بھی کافر کہا ہے، تو کافر کوئی گالی نہیں ہے، ایمان کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں یہی لفظ ہے۔ ایمان کا مطلب جو رسول اللہ ہے اس کو مان لینا، اور کفر کا مطلب انکار کر دینا، بالکل صحیح ہے۔ کفر، کافر ہونا کوئی گالی نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو سورہ کہف میں نازل فرمایا ہے۔
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. یہاں ایمان کفر کے مقابلے میں ہے، گالی نہیں ہے یہ. اگر کسی اصول کا انکار مسلمان بھی کرتے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، گالی نہیں ہے یہ ایمان کے مقابلے میں ہے، اس کو گالی نہ سمجھا جائے. یہ تو مسلمانوں کے اوپر بھی صادق آ سکتا ہے اگر کسی اصل کا انکار کرے تو، لہذا کوئی گالی نہیں ہے. فتنہ و فساد اور کہاں پھیلتا ہے؟ میرا ہی دین مانو، یہ رہنا ہے تو ہمارے دین کا عامل بن کر کے رہو، کسی دوسرے دین کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجبور کیا جائے. اگر کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، کسی انسان کو مجبور کیا جائے کہ یہی دین مانو، تمہارے لیے ماننا ضروری ہے، یہاں بدامنی پھیلتی ہے. ارے میں تو دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوں، یہ تو زبردستی مجھے ایک دوسرا مذہب ماننے کے لیے کہہ رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے. ماننا ہے تو یہی مذہب مانو، اگر یہاں رہنا ہے تو یہی مذہب مانو. یہ جبر ہے، یہاں فتنہ و فساد پھیلتا ہے. لیکن قرآن حکیم بولتا ہے ہم نے تمہارے سامنے بات پیش کر دی ہے، ماننا ہو تو مانو، ورنہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. جھگڑا تو یہاں ختم ہو گیا نا. قرآن حکیم میں نہیں بولتا کہ چاروں ناچار جبر و اکراہ کے ساتھ اسلام کو مانو ہی. اگر ایسا ہوتا تو پھر لکم دینکم ولی دین کا کیا مطلب؟ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ایسی تعلیم کیسے ہوتی؟ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اگر ایسی تعلیم موجود ہے تو پھر یہ کہنا کہ قرآن حکیم جبر کرتا ہے، اکراہ سے کام لیتا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے یہ. فتنہ و فساد وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی زبردستی کسی کو مذہب میں داخل کرے، اور قرآن حکیم اس فتنے کو ختم کرتا ہے، کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. تمہارے سامنے بات پہنچا دی گئی، اب مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ ہے اس کا؟ ایک ساتھ رہ رہے ہوں، کئی مذہب کے ماننے والے، عیسائی بھی رہ رہے ہوں، ہندو بھی رہ رہے ہوں، مسلم بھی رہ رہے ہوں، سب ایک ساتھ رہ رہے ہوں، ایک ساتھ رہ رہے ہوں. اب مسلمان ہندو بھائیوں کے حقوق نہ ادا کریں، عیسائیوں کے حقوق نہ ادا کریں تو ہندو بھائی بھڑک اٹھے گا، ارے یہ میرا حق نہیں ادا کر رہا ہے. یہاں فتنہ و فساد پیدا ہو سکتا ہے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے. سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ اجازت دیتا ہے تم ان کے ساتھ بر کرو. بر مانے جانتے ہیں؟ نیکی. اس کو میں سمجھا رہا ہوں ایک مثال سے. بر کس کو بولتے ہیں؟ بر کا مطلب نیکی ہم لوگ کرتے ہیں نا، در حقیقت بر بر سے بنا ہے، بر جس کا اپوزٹ بہر ہے. آیت کریمہ اس طرح ایک عجیب استدلال کر رہے جا رہا ہوں، بہت پیارا استدلال ہے، لے کر جاؤ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں نے ویسے کام کیے ہیں تبھی فساد پھیلا ہے. تو یہاں بر کے اپوزٹ میں بحر ہے. اچھا، آدمی خشکی میں ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے. اب دریا میں کشتی میں بیٹھ گئے، دریا میں چل رہے ہیں تو سکون رہتا ہے؟ نہیں، دل ڈولتا رہتا ہے کہ اگر کشتی کو کچھ ہوا تو گئے کام سے. تو جب تک آدمی دریا میں رہتا ہے، پانی میں رہتا ہے، اس کا جی ڈولتا رہتا ہے.
برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحر میں سکون نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بر سکون ہے، بر میں سکون ہے. اسی سے لفظ بر بنا ہے. اس کو ایک تمثیل سے سمجھو. آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روٹی کھاؤں گا تب بھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک روٹی میرے پاس ہے، اگر ایک روٹی بھی میں کھا لوں گا تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا. اتنے میں ایک غریب آدمی آپ کے پاس آ کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک روٹی میرا پیٹ نہیں بھر سکتی. آدھی روٹی اس غریب کو آپ دے دیتے ہیں، صرف آدھی روٹی پر آپ قناعت کر لیتے ہیں. ذرا بتائیے کہ آدھی روٹی دینے کے بعد آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہوگا. یہ ہے بر کی حقیقت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بر میں سکون ہی سکون ہے، اس لیے کہ بر بہر کا اپوزٹ ہے. بر میں سکون ہی سکون ہے. اگر سکون حاصل کرنا ہے تو بر کرو. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں کے ساتھ بر کرنے کا بر کرنے کی تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے. اور بر کا لفظ لا کر کے یہی بتانا ہے کہ سکون ملے گا تم کو اگر ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. بتائیے ایسی کسی کتاب میں کسی مذہب کی دوسرے مذہب کے تئیں ایسی تعلیم موجود ہو تو ذرا لا کر بتایا جائے. یہ میں نے ان تبروہم سے استدلال کیا ہے. ان تبروہم وتقسطوا الیہم. اللہ منع نہیں کرتا جو لوگ تمہارے ساتھ لڑتے نہیں، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ بر کرنے سے منع نہیں کرتا. یعنی ان کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو تم کو سکون ملے گا. سکون حاصل کرنا تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. کتنی پیاری تعلیم ہے اللہ. اب ان کے بھی حقوق ادا کرو گے، امن رہے گا کہ بے امنی پھیلے گی؟ شانتی رہے گی کہ اشانتی پھیلے گی؟ اہنسا کو فروغ ملے گا یا ہنسا کو؟ اور قرآن نے ایک بات اور کہہ دی ہے. جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اور اگر جبر کے ذریعے کسی کو مسلمان بنانا فائدہ مند ہوتا تو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، تلوار سے جسم جھکتے ہیں، دل نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یہ حق ہے یہ ناحق ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے. اب تمہارے سامنے دلائل کے ساتھ حق پیش کر دیا گیا ہے، باطل پیش کر دیا گیا ہے. اب یہ تمہارے اوپر ہے، تم چاہے حق کو قبول کرو چاہے باطل کو، یہ تمہارے اوپر ہے. تمہیں اسلام مجبور نہیں کرتا، قرآن تمہیں مجبور نہیں کرتا. یہ تعلیم ہے قرآن حکیم کی. جہاں تک کفارے کا تعلق ہے، ایک بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں. پہلے وہ آیت کریمہ دیکھ لیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. اللہ دیکھیں قانون بتایا جا رہا ہے. اگر کوئی جان کسی کی لے لے تو اس کی جان لے لی جائے، جان کے بدلے جان. کوئی کان کاٹ لے تو اس کا کان کاٹ لیا جائے، کوئی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، اور کوئی دانت توڑ دے تو اس کا دانت توڑ دو. اور اس کے علاوہ بھی جو زخم لگے ان پر قصاص، والجروح قصاص. لیکن اس کے باوجود فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اس کے باوجود اگر کوئی بدلہ نہ لے تو اس کے لیے کفارہ ہے اس کے گناہوں کا. کتنی شاندار تعلیم ہے دیکھیے. یعنی بخشش کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، عفو کو ساتھ اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یہ تعلیم ہے. اس سے اچھی تعلیم اور کہیں ہو تو بتایا جائے. ثابت یہ ہوا کہ قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں از اول تا آخر سب عدل پر مبنی ہیں، اور جتنے بھی اصول ہیں سب امن کو رائج کرتے ہیں، شانتی کو پھیلاتے ہیں، شانتی کو فروغ دیتے ہیں.